अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सानेहा अब्बास टाउन के मुजरिमों की गिरफ्तारी तक कराची बंद रहेगा। MQM का ऐलान, किसी को जबरदस्ती कारोबार बंद कराने की इजाजत नहीं देंगे सिंध हुकूमत। एक दिन इलेक्शंस तभी होंगे जब सिंध और बलूचिस्तान में भी निगरान वज़राए आला का तकर्रुर मुशावरत से होगा। चौधरी निसार का ऐलान, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जस्टिस शाकिरुल्लाह जान, जस्टिस नासिर असलम जाहिद और रसूल बख्श पलीजो के नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़। एक इनकलाबी की मौत, वेनेज़ुएला के सदर ह्यूगो चावेज़ चल बसे। जी खुशामदीद। नुक्ता नज़र में आपने देखा कि आज की सबसे बड़ी खबर आज भी कराची है कि सानेहा अब्बास टाउन के हवाले से MQM ने एक गैर मुय्यना मुद्दत तक सिंध बिलखुसूस कराची में हड़ताल का ऐलान कर दिया। शामी साहब, हड़ताल का ऐलान भी हो गया और अब वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। देखिए, हड़ताल से बढ़कर ये कुछ चीज़ है। अच्छा, उन्होंने कहा कराची को बंद रखा जाए और कोई किसी किस्म की कारोबारी एक्टिविटी वहां ना हो, और इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। मैं आपको सुनाऊं उनके अल्फाज क्या हैं? हाँ जी, रजा हारून साहब ने किस तरह ये हड़ताल का ऐलान किया, ये भी जरा देख लीजिए। अब्बास टाउन में मुलव्विस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए MQM के पास अब पुरअमन जमहूरी एहतजाज के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा है। ताजिरों, सनतकारों, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स हजरात और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तंजीमों के ताउन से कराची में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रखी जाएंगी। जी, आपने देखा कि शाह साहब रजा हारून साहब फरमा रहे हैं कि तमाम शोबों से उन्होंने अपील किया कि बंद करते हैं अपना कारोबार। देखिए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो हड़ताल है वो कोई मामूली बात नहीं होती। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए मुशावरत करनी होती है, उसके लिए कोई नोटिस देना पड़ता है। ये एक एब्रप्टली ये ऐलान किया गया है और इस सूरत में ऐलान किया गया है कि MQM के गवर्नर हाउस में मुतमक्कन हैं जी। तो जब गवर्नर वहां मौजूद है, वो उस जिम्मेदारी से कैसे ओहदा बरा हो सकते हैं जो सूबाई हुकूमत पर डाली जा रही। तो MQM एक लिहाज से तो इंतजामी मशीनरी का हिस्सा है और दूसरे तौर पर एहतजाज के लिए ये लाहे अमल इख्तियार कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मामला यहां तक टलेगा नहीं, इससे बहुत आगे जाएगा। यानी सिर्फ सानेहा अब्बास टाउन है, सिर्फ ये फोकस में नहीं है। देखिए, इसका नतीजा जाहिर क्या होगा। और फिर लोग, ये नहीं होगा अपील कर दी गई, ये खबरें भी आ रही हैं कि वहां जगह जगह फायरिंग शुरू है कराची और जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जाएंगी, कारोबार बंद कराया जाएगा। कुछ लोग तो खुद ही एहतियाती तदबीर के तौर पर कारोबार बंद कर देंगे, कुछ लोगों को मजबूर किया जाएगा। उसके लिए फिर इस्तेमाल होगा धौंस का, धांधली का। तो अगर इसको रेजिस्ट किया जाए तो फिर इससे क्या होगा? टकराव होगा, मजीद लोगों की हलाकतों का खदशा है। तो कराची जो है, अभी तो उसकी हम दाद दे रहे थे, मीडिया के अंदर ये चीज डिस्कस हो रही थी कि इतने गम टूट रहे हैं, इतनी मुश्किल पड़ रही है, लेकिन कराची के लोग जो हैं फिर भी हिम्मत के साथ कारोबार जिंदगी शुरू करते हैं। और लेकिन आज MQM जो है उसने ये बिल्कुल दूसरा मंजर पेश कर दिया। अगर कारोबार जिंदगी बिल्कुल बंद हो जाए जी, तो फिर इसका मतलब है लोग कैसे खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या? लाखों अफराद हैं जो दिहाड़ीदार हैं, रोज काम करते हैं,
दुकानों पे आते हैं। रजा साहब ने कहा है कि अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा उन लवाहिकीन के लिए जो शहीद हो चुके हैं, शहीदों के लवाहिकीन के लिए और मजलूमीन के लिए। नहीं तो ये तो फिर ये है कि तमाम कराची जो है उसमें लाखों अफराद को मजलूम बना दिया जाए और उसमें शरीक कर दिया जाए। तो ये इस तरह के फैसले एक वसीतर कुल जमाती मैं समझता हूँ एक मुशावरत के बाद होने चाहिए और हुकूमत से बिल्कुल अलग होना चाहिए फिर एमकॉम को। अच्छा, यानी गवर्नर भी नहीं होना चाहिए और नोटिस देना चाहिए था। बात कि आज ही कराची में रेंजर्स मूव कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वहां सुओ मोटो नोटिस लिया, उसकी हियरिंग हुई है। आर्मी चीफ जो है जनरल अशफाक परवेज कैनी वहां पहुंचे हैं, फौजी हुकाम का भी इजलास हो रहा है और रेंजर्स जो है उसको वहां शहर के अंदर जिम्मेदारियां सौंपने के लिए फैसले हो रहे हैं। तो ये जब सब फजा ये बन रही है उसमें एमक्यूएम ने अचानक ये फैसला करके एक दूसरी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। शम्स साहब, वो सूरत हाल क्या होगी? क्या इलेक्शन, हम समझे कि इलेक्शन है निशाने पे? इलेक्शन तो अभी दूर पड़े हैं, उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा। जब आप तसादुम होगा, जब धौंस से काम लेंगे फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस मामले को अब संभाला नहीं जा सकता या एमक्यूएम के सिवा कोई फरीक ऐसा नहीं बचा जो संभाल सके? नहीं, कोई बाकी दो लोग संभालेंगे। इस तरह की सूरत हाल में क्या होता है, जब मुसल्लह गिरोह जो है वो दंदनाते फिरते हैं, लोग अपनी जानें बचाने के लिए उनकी ताबील कर देते हैं। अब ये हड़ताल, एक तो हड़ताल वो होती है आपने अपील कर दी, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ आपने अपने सेंटीमेंट्स को जोड़ दिया, लोगों ने कारोबार बंद कर दिया, ये है एहतजाज। ठीक है। एक है आप जबरदस्ती ये काम कराए, ये एहतजाज नहीं है। जैसे सखर मीरपुर खास में भी हुआ, ये एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज से बढ़ के कुछ चीज है, इसका एक और नाम है जो मैं लेना नहीं चाहता। श्याम साहब, एक बात कही जा रही थी आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई, वो ये भी थी कि जो ट्रेन मार्च कर रहे हैं जमात इस्लामी की क़यादत में मुख्तलिफ जमातें जो कराची से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, और अब वो इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच चुकी हैं, ये उनको उनसे जो तवज्जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश है। नहीं, वो तो ट्रेन मार्च तो पहले से शुरू हुआ है ना जी। सानिया अब्बास टाउन जो है, इसके मुल्ज़मों को यकीनन पकड़ना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये बड़ा एक टारगेटेड ऑपरेशन है, लेकिन पहले तो आपके इंटेलिजेंस अदारे उन मुल्ज़मों की निशानदही करें, तभी तो आप उनको पकड़ेंगे। और अगर आपकी इंटेलिजेंस से ये बात आपको मालूम हो रही है तो फिर उनका घेराव करेंगे। रेंजर्स कुछ हरकत में भी आई है, फौजी हुकाम भी जो है इसमें कुछ चौकस हो रहे हैं और परेशान और मुस्तरब है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद और जो ट्रेन मार्च सब कुछ जाहिर है, हादसा जब होंगे तो उसके बाद ही हरकत होगी। और लेकिन ये तो देखिए, हम असल में दहशत गर्दी जो है ना उसको एक मामूल की लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई करार दे रहे हैं, जो नहीं है। दहशत गर्दी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, इससे आप इस तरह काबू नहीं पा सकते। श्याम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। एमक्यूएम ने जो ऐलान किया है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कराची को बंद करने का हड़ताल के जरिए, शाम साहब, ताजरों की कई अपीलें हैं, कई ताजर तंजीमों ने अपीलें की हैं और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की है कि एमक्यूएम ये कॉल वापस ले ले। कोई हमायत जो है ना नहीं हो सकी किसी अदारे की तरफ से। ठीक है। जमात इस्लामी के असलम सलीमी साहब से मेरी बात हुई, जो अमीर जमात है कायम मुकाम जी, उन्होंने कहा हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। मुस्लिम लीग नून के कई जिम्मेदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। जो तजारती हल्के हैं उन्होंने कहा हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। तो क्या पीपल्स पार्टी ने कहा हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। गोया अब एमक्यूएम जो है उसने ये तनहा फैसला किया है और इसमें वो तनहा नजर आ रही है। अब मालूम हुआ है राब्ता कमेटी का इजलास जो है, अभी जब वक्फे के दौरान किसी ने SMS किया था जी, राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। हुदहुद SMS भी करता है? हाँ, हुदहुद और 8 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा। ऐन मुमकिन है, अंदाजा ये है कि वो अपनी ये अपील वापस ले लेंगे। अच्छा। तो फिर उन्हें अगर, क्योंकि होशमंदी का तकादा यही है कि अपील वापस, गवर्नर सिंध जो है वो हसास अदारों के इजलास की सदारत कर रहे हैं, उनको हदायत दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं उनको आप मालूमात फराहम करें। ठीक है। एक तरफ ये इंतजामी कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। तो एमक्यूएम जो है उसने तेजी में फैसला किया है, जल्दी में फैसला किया है, उसे इस पर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन रजा हारून साहब तो कह रहे थे हमने बड़ा लंबा इजलास किया है, तवील इजलास किया है, उसके बाद ये फैसला किया है। तो राब्ता कमेटी का इजलास तो फिर दोबारा तलब कर लिया गया ना। हाँ। तो अगर बहुत सोच विचार के बाद ये नतीजा होता
تو دوبارہ فوری اجلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے آپ کیا سمجھ رہے ہیں 8 بجے کیا ہوگا؟ 8 بجے میرا خیال ہے کہ اپیل واپس لے لی جائے گی، میرا خیال ہے اچھا لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کراچی اس سے فساد پھیلے گا، اس سے ہنگامہ ہوگا، اس سے ہلاکتیں ہوں گی، اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے کاروبار زندگی معطل ہوگا، لوگوں کا جینا حرام ہوگا، ایک طرف دہشت گرد، دوسری طرف ہمارے سیاستدان، یعنی ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ شامی صاحب ابھی آپ نے ایک فوج کا بھی ذکر کیا، آپ نے کہا کہ فوج میں بھی حرکت نظر آ رہی ہے، آج میں نے پہلے عرض کیا آرمی چیف وہاں پہنچے ہیں، تو کیا یہ فوجی حکام کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ جو تحرک ہے اس کی وجہ سے بھی اپیل واپس ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے وہاں سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہے، سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے آج، اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں پولیس کے اختیارات حاصل ہیں، انسداد دہشت گردی ایکٹ جو 1997 کا ہے اس کی دفعہ 5 کے تحت ہمیں پولیس کے اختیارات دے دیے گئے ہیں، یہ رینجرز نے تسلیم کر لیا، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیوں کی پیش بندی کریں، انٹیلیجنس گیدر کریں، اچھا، اور پھر کوئی کارروائی، پولیس کے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، 11,000 کی نفری رینجرز کی موجود ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا بھئی رینجرز پھر کیا کر رہی ہے، رینجرز سے بھی ایک تفصیلی رپورٹ مانگی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، 11,000 افراد رینجرز کے موجود ہیں، اس کے انٹیلیجنس ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر صورتحال کیا ہے؟ اور آج تو آئی جی سندھ جو ہے وہ میرے خیال تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ سندھ حکومت نے کہا کہ وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں، ان کو سندھ حکومت جو وفاقی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہی بدل سکتی ہے، جی، تو بہرحال ان کو میرے خیال تبدیل کر دیا جائے گا، دوسرے پولیس حکام جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے پھر اس کی سماعت کرے گی مقدمے کی۔ گویا یہ ہماری حکومتیں جو ہیں اور ان کے جو افسران ہیں وہ صرف اپنے عیش و آرام کے لیے ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے اپنی پوسٹوں کو، یہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے، ان کا رخ موڑنے کے لیے نہیں ہے۔ عدالت بھی تو 2011 سے انوالو ہے اس پورے کیس میں، کراچی بدامنی کیس میں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کرنا کس نے کام؟ کرنا تو پولیس نے کرنا ہے، رینجرز نے کرنا ہے، انٹیلیجنس اداروں نے کرنا ہے، تو آپ جتنا بھی چیختے رہیں کام تو انہی نے کرنا ہے نا۔ آپ کھانا تو ان ہاتھوں سے لقمہ تو توڑیں گے ہاتھوں سے نا، اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہو یا کام کرنے کو تیار نہیں ہو تو پاؤں تو یہ کام کرنے سے رہے۔ تو پھر اب عدالت، یعنی آپ کے خیال میں عدالت میں جو آج پیش رفت ہوئی ہے اس کا نتیجہ کچھ نکلے گا؟ بھائی ایک دباؤ ہے، اب عدالت یہ کہہ دے، یہ یعنی بلوچستان کے بارے میں کہہ دیا یہ غیر آئینی طور پر کام کر رہی ہے حکومت، یہ سندھ حکومت کے بارے میں بھی یہ کہہ دیں کہ یہ غیر آئینی طور پر کام کر رہی، مگر ہوگا کیا؟ کام تو کرنا پڑے گا نا۔ اور یہ جو ایم کیو ایم جو ہے یہ حکومت کا حصہ رہی ہے اتنا عرصہ۔ شامی صاحب فوج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل بچا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس حل موجود ہے۔ وہ کیا؟ وہ حل یہ ہے کہ ہم ہمارے جو حکمران ہیں وہ عزم و ہمت کر لیں، کمر باندھ لیں، نہیں یہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ توبہ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ اپنی اپنی صفوں کے دہشت گرد جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وچ از چودھری نثار صاحب۔ چودھری نثار صاحب نے آج پھر ایک نئی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اب الیکشن ایک دن نہیں ہوں گے جب تک بلوچستان میں اور سندھ میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں۔ یار یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی ہے نا، یہ 8 اپریل کو اس کا اجلاس ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے 5 سال 8 اپریل کو پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سندھ اسمبلی ہے، اس کے 4 اپریل کو پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے 6 اپریل کو پورے ہوں گے، اور پختونخوا کی جو ہے 27 مارچ کو اس کے پورے ہوں گے 5 سال۔ یہ ہمارے جو سیاست دان اور سیاسی رہنما ہیں یہ کتنا عرصہ سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور انہوں نے کتنے اجلاس کیے، کتنی ترمیمات کی۔ یہ ترمیم کر دیتے کہ جو قومی اسمبلی میں جب الیکشن ہوگا اس کا تو تمام صوبوں میں بھی اسی وقت الیکشن ہوگا، اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے ساتھ ہی تمام صوبائی حکومتیں تحلیل ہو جائیں گی۔ لیکن شام صاحب 2008 میں ان کے الیکشن تو ایک ہی دن نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، وہ تو اس وقت فیصلہ کیا نا ان کے ایک ہی دن ہونے چاہیے، تو ایک ہی دن ہو گئے، اور مجھے اب یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اجلاس بھی ایک ہی دن ہوئے ہو، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ایک ہی دن ہو گئے ہو، مدت ان کی ایک ہی دن پوری ہو رہی، یا 1-2 دن کا فرق پڑا ہو۔ جی، یہاں تو بغیر سوچے سمجھے
یہ اجلاس اپنی اپنی تاریخ پر مقرر کیے جاتے ہوتے رہے، اور اب اس سے یہ فرق واقع ہو گیا. اب چودھری نثار علی صاحب جو ہیں وہ اس کو اس بات پر وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب بلوچستان اور سندھ کے معاملات بھی طے کرو، ان کے وزیر اعلیٰ کے نام بھی ہم سے طے کرو. جبکہ الجھن یہ پڑی ہے کہ بلوچستان میں تو اس وقت کوئی قائد حزب اختلاف ہے نہ قائد ایوان ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خلا اس کا کیا کرنا چاہیے، یا تو یہ سپریم کورٹ کو آپ ریفرنس بھیجیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، یا الیکشن کمیشن کے پاس نام بھیج دیں، وہ طے کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ سندھ میں تو جو ہمارے سردار علی صاحب ہیں ایم کیو ایم کے، وہ قائد حزب اختلاف مقرر ہو چکے. ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ فنکشنل کے ارکان نے جو درخواست دی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے 10 دن کا نوٹس دیا تھا اسپیکر کو کہ قائد حزب اختلاف کا فیصلہ کرو. بالکل. وہ فیصلہ تو نہیں ہو سکا، اور یہ آ گئے سردار علی صاحب. اب ایم کے ایم اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اب کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، چودھری نثار علی صاحب ایم کیو ایم کا حق کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی گویا یہ اللاجیکل پھر ان کی اللاجیکل ہے. یعنی پریکٹیکلی چاہے وہ جن کی شکایتیں درست کیوں نہ ہو، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ رہی بڑے عرصے تک، اور اب اچانک وہ حزب اختلاف بن گئی. لیکن بہرحال قانون اور آئین میں تو اس کی گنجائش ہے. تو چودھری نثار علی صاحب جب ساری چیزوں کو یکجا کر رہے ہیں، یعنی ایک کہ بھئی یہ سارے معاملے ہم سے طے کرو، پھر ایک دن ہم الیکشن کرائیں گے، تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کو زچ کرتے کرتے ان کا اپنا امیج بھی تباہ ہو رہا ہے. بحیثیت سیاستدان کے ان کو چاہیے کہ معاملات کو سمیٹیں، پھیلائیں نہ. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے چودھری نثار کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. شامی صاحب آج انہوں نے پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ کے حوالے سے بات کی کہ وزیر خزانہ مال لٹا رہے ہیں. وہی خبر جو آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ڈسکس کی. وہ تو دیکھیے کہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے جی، وہ حکومت کی توقعات پوری نہیں کر رہے تھے، نہ مطالبات پورے کر رہے تھے، تو ان کو تبدیل کر دیا گیا. اب جو مانڈوی والا صاحب آئے ہیں جی، وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ وسائل فراہم کر رہے ہیں. دیکھیے یہی بات وہاں سینٹر میں ہو رہی ہے، اور یہی جو ہماری صوبائی حکومت کے مخالفین ہیں وہ اس پر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے راجہ پرویز اشرف صاحب نے سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی. یہاں 1 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو مستقل کر دیا گیا. وہاں جو پیمنٹس ہیں وہ دھڑ دھڑ، ٹیوب ویل جو ہیں ان پہ فلیٹ ریٹ دے دیا گیا جی، اور اس کا ایک بھاری بوجھ پڑ گیا خزانے پر. یہاں جو ہمارے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ جو بس آئی ہے اس کا بھاری بوجھ پڑ گیا، یہ بجٹ میں نہیں تھا. اسی طرح لیپ ٹاپ اسکیم بجٹ میں نہیں تھی. اسی طرح سے جناب جو دوسرے اخراجات ہیں جی، کئی ایسے ہیں، یہ جو اجالا اسکیم ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ بجٹ میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ بجٹ میں مختلف مدوں سے پیسے کاٹ کے ایک نیا خرچے کیے گئے ہیں، ٹھیک. اور یہ سارے خرچے الیکشن ایئر میں ہو رہے ہیں. ہاں، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اور صوبائی حکومت کے بھی، اور یہاں سندھ حکومت کے بھی. وہ 3-3 لاکھ روپے قرضے دے رہی ہے 35,000 نوجوانوں کو. تو باقی نوجوان تو 35 لاکھ ہوں گے بے روزگار، باقی کیا کریں گے؟ تو چودھری نثار علی صاحب کا جو اعتراض ہے وفاقی حکومت پر درست ہے، لیکن وہ ان اعتراضات پر بھی غور کرے جو صوبائی حکومت پر اس کے مخالفین لگا رہے ہیں. شامی صاحب اس کے بعد جب الیکشن ہوگا آئندہ آنے والی حکومت کیا کرے گی جب اتنے پیسے یہ لگا دیں گے؟ تو وہ تو اسی بجٹ سے نکالیں گے نا. آئندہ آنے والی حکومت نئے سال کا بجٹ دیکھے گی اور تیار کرے گی. بات یہ ہے کہ قانونی طور پر تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جب تک کوئی حکومت موجود ہے وہ اخراجات کرتی رہے گی، لیکن وہ اخراجات بجٹ کی مختلف مدوں کو یعنی ادھر ادھر کر کے یہ کر رہی ہے. یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. یا تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ آخری سال کوئی خرچہ بجٹ جو منظور شدہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکے گا. جی. اور شامی صاحب رسول بخش پلیجو کا نام بھی آ گیا نگران وزیر اعظم کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. رسول بخش پلیجو صاحب جو ہیں ان کے خیالات سے تو آپ اتفاق کریں گے نہ کریں،
لیکن ان کی جو شہرت ہے وہ ایک اچھے سیاسی کارکن کی ہے اور وہ قانون دان ہے اور بڑے کھڑے آدمی ہیں اس لحاظ سے. لیکن پیپلز پارٹی کے بڑے سخت مخالف ہیں. تو پیپلز پارٹی کے تو مخالف پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جدوجہد کرتے نہیں رہے, کوئی کہیں نہ کہیں تو مل جاتے ہیں. اب آج کل مخالف ہیں. تو اب یہ تو مسلم لیگ نون نے ایک صورتحال پیدا کی ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی کے پاس اپنے نام ہوں گے. میں نے تو وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ نام کو بتا دیجئے, انہوں نے کہا ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا ہے. اچھا خیر, ادھر سے فائنل ہو گیا. شام صاحب, آج ایک انقلابی ہیوگو شاویز, اس کی موت ہو گئی. ہاں, آج اس وقت دنیا میں جو زندہ انقلابی ہیں ان میں ہیوگو شاویز جو نمبر 1 تھا. اچھا, اس 58 سال کی عمر پائی. ان کی طرح کا انقلابی اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. اچھا, ان کی طرح کا انقلابی کیا؟ سب زیر زمین جا چکے. اچھا, وہ جو یعنی جو تھا نا سرخ انقلاب اور غریب کی بات, وہ ان کے اندر ایک مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اور آپ کو میں عرض کروں کہ وینزویلا جو ہے نا, اس کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, یعنی سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل وینزویلا کے پاس موجود ہے. اور جو جنوبی امریکہ ہے اس میں انہوں نے ایک رشتے جوڑے لوگوں سے, ان کو بڑی امداد کی معاشی طور پر, سستے داموں تیل بھی فراہم کیا ان کو. اور کیوبا جو ہے اس کے فیڈرل کاسٹر کو تو یہ آئیڈیلائز کرتے تھے اور اس کو سستے داموں پہ تیل ملتا تھا. اور ان کے 45,000 پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز اور انجینئرز, جو وینزویلا میں کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بدلے میں. ٹھیک, اور تیل ان کو وہ فراہم کرتے تھے بڑے رعایتی قیمت پر. ٹھیک, اور مختلف ممالک جو ہیں ان کو اربوں ڈالر کی امداد دی ہے. بہت خوب. اور یہ جو وینزویلا ہے اس نے اپنے تیل کی دولت سے ایک اپنی ایک پارٹنرشپس قائم کی ہیں اپنے علاقے میں, اور امریکہ کے خلاف جنوبی امریکہ کو یعنی ایک کھڑا کیا ہے. اور شام صاحب, انہوں نے ثابت نہیں کر دیا کہ امریکہ کے خلاف ڈٹ کے رہنے سے بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہاں, زندہ رہ سکتے ہیں. ان کے وسائل تو آپ کو پتہ ہے, جب تیل اس کے پاس اتنا ہو اور اس کی ایکسپورٹ بہت ہو. مگر ایک اور بھی بات بتاؤں آپ کو میں کہ اس وقت امریکہ کو جو تیل مل رہا ہے یا لے رہا ہے امریکہ تیل, وہ وینزویلا سے بھی خرید رہا ہے. وینزویلا اس کے بڑے سپلائرز میں سے ہے. اچھا, ہاں, اور امریکہ سے ساری مخالفت کے باوجود معاشی طور پر رشتے ناطے موجود تھے. اور امریکہ کی 500 کمپنیاں ہیں جو وینزویلا میں کام کر رہی ہیں اس وقت. تو وہ جو ان کا نیریٹو تھا اینٹی امریکہ, تو وہ ہاں, اینٹی امریکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دیں. اور امریکہ انویسٹ کر رہا تھا ان کے تیل کے اور گیس کے ذخائر کو برآمد کرنے کے لیے اور ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ دنیا میں دیکھیے, چین کو دیکھ لیجئے اور دوسرے ممالک کو دیکھ لیجئے, امریکہ کے ساتھ بزنس بھی جاری ہے. ان کے جو ذخائر ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ سارے ملک جو ہیں امریکہ کے لیے کما رہے ہیں. اچھا, کیونکہ چین کے جو ریزروز ہیں وہ ڈالر میں ہیں. وہ ڈالرز میں, ڈالر گرے تو چین کو نقصان بھی پہنچے. ٹھیک. وینزویلا جناب بش صاحب کو للکارتے تھے, اور جناب وہاں اقوام متحدہ میں جس طرح کے انہوں نے تقریریں کی, خروشچیف کی یاد آتی تھی. بسخرہ کہا بش کو, جو ہے بش کو بسخرہ کہا, بسخرہ کہا. جو ایک دفعہ جو روس کے وزیر اعظم تھے نا خروشچیف, انہوں نے جوتا اٹھا کے اور میز اس سے بجائی تھی. اچھا, تو وینزویلا کے یہ بڑے یعنی طوفانی قسم کے مقرر تھے اور غریبوں کو اکساتے تھے. فوج میں چھاتا بردار تھے یہ. اچھا, وہاں انہوں نے بغاوت کی, پکڑے گئے, ناکام ہو گئی. ٹھیک, اور اس کے بعد سیاست میں ان کے نہیں, اس کے بعد پکڑ لیا گیا ان کو. اچھا, قید ہوئی, پھر ان کو معاف کر دیا گیا. اور پھر ان کے ساتھیوں نے ایک اور بغاوت کی, وہ بھی ناکام ہو گئی. تو سیاست میں آئے, اپنی پارٹی بنائی, اور پھر جناب جیت گئے الیکشن. اب میرا خیال ہے کہ 12-14 سال سے صدر تھے, اور ابھی 2012 میں الیکشن جیتا ہے انہوں نے. شام صاحب, احمدی نژاد میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, احمدی نژاد میں یہ فرق ہے ان کے اندر کہ دونوں غریبوں کی بات کرتے ہیں, دونوں کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن احمدی نژاد جو ہے وہ اسلامی انقلابی ہیں, ان کی پاس پشت پر ایک اپنی نظریے کی طاقت ہے. یہ ان کی جو کنسنٹریشن تھی پاور کی, اس پہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذاتی اختیارات انہوں نے مرتکز کر لیا اپنے طور پر, اور دستور میں ترمیم کر کے ریفرنڈم کرا کے صدر کو بے پناہ پاورفل بنا دیا گیا.
وہاں جو یہاں ایران ہے اس میں طاقت مختلف اداروں میں بٹی ہوئی ہے، تو ایک یہ منظر ہے. اور دوسرا ایران نے اتنی فراخ دلی سے اپنے خطے کے ممالک کی مدد نہیں کی جتنی چاویز نے کی ہے. اچھا. اور ایران نے تو آج تک ہمیں کوئی رعایتی قیمت پر ایک بیرل تیل بھی فراہم نہیں کیا، اور انہوں نے تو جناب اپنے دریا بہا دیے تیل کے، اور کم قیمت پر لوگوں کو دیا، بارٹر میں دیا. تو ایران ذرا کنجوس انقلابی ہے، یہ فراخ دل انقلابی تھے. وہ تنقید بھی ہوتی تھی ان پر، لوگ کہتے تھے کہ جناب، کئی لوگ ان کے مخالف کہتے تھے ہماری دولت لٹا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جنوبی امریکہ کو فیض یاب کیا، ان کو مجتمع کیا. لیکن اپنی اکانومی، ایک بات اور بھی سن لیجیے، دونوں باتوں، ایران بھی اپنی اکانومی کو اتنا ڈیولپ نہیں کر سکا جتنی وہ ہو سکتی تھی. اچھا. اور یہ وینزویلا کے جو شہزادے ہیں انقلابی، انہوں نے بھی اپنی اکانومی اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ تیل سے بے نیاز ہو جائے. اچھا اچھا. مگر تعلیم کے معاملے میں اور صحت کے معاملے میں ہر آدمی تک انہوں نے علم پہنچایا ہے اور اس کی صحت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے چاویز صاحب جو ہیں ان کو یاد کیا جائے گا. اب اس طرح کا انقلابی جیسے دیکھیں لینن اور یہ آپ کی جو اپنے ہمارے سوویت یونین کے انقلابی ہوتے تھے، پھر ماؤ زے تونگ، اور اس کے بعد یعنی اس طرح کے اس کھیپ کے انقلابی تھے. یہ کاسترو جو ہے اس کی آخری شکل رہ گئے تھے، کیوبا سے ان سے محروم ہو گیا کیوبا، وہ بھی رخصت ہو گئے. اور یہ بھی بڑی تھوڑی عمر تھی، کینسر کے مرض نے ان کو مار ڈالا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب وہ جانے اور ان کا حساب جانے. غریبوں کی محبت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. شامی صاحب ایک وقت ہو گیا بریک کا، اور بریک کے بعد ہم شامی صاحب سے وہ تمام سوالات پوچھیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، فیس بک کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے اور ٹیلی فون لائنز کے ذریعے. اس کے لیے آپ کو دیکھتا رہنا پڑے گا نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا، اور سب سے پہلے چلتے ہیں فیس بک کی طرف. شامی صاحب عبد المتین شیخ صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی سیکیورٹی ایجنسیز کو ایم کیو ایم کا احتجاج نظر نہیں آ رہا جو بظاہر پرامن ہے اور الٹیمیٹلی یہ تصادم کی راہ ہموار کر دے گا. یہ نظر آ رہا ہے، ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اس سے تصادم ہوگا، حالات بگڑیں گے، جانیں جائیں گی اور خون بہے گا، اور اس کی ذمہ داری کون ہوگی، کون لے گا. ٹھیک ہے. ثانیہ عباس ٹاؤن تو ایک ہو گیا، دہشت گردی ایک واردات ہو گئی. دہشت گردوں کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، لیکن تعاقب کرنے کے نام پر مزید درجنوں لاشیں گرا دی جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا احتجاج ہے. اچھا ایک بات سن لیجئے جی. ہمارے ممتاز اقبال ملک صاحب ہیں، ہلال جو ہے افواج پاکستان کا ترجمان، اس کے سابق ایڈیٹر ہیں. اچھا. تو انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا ہے کہ راول پنڈی میں اور کراچی میں فوجی حکام کے مشورے جاری ہیں، میٹنگیں جاری ہیں فیصلہ کن اقدام کے لیے. شامی صاحب یہ راول پنڈی والی بات ڈرا نہیں رہی؟ کراچی والی ڈرا نہیں رہی آپ کو. آپ ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں. اگر دہشت گردوں سے نہیں ڈرتے، باقی ہر چیز سے ڈر جاتے ہیں. جب کوئی دہشت گردوں کی سرکوبی کی بات کرے پھر بھی آپ کو خوف آتا ہے، اور دہشت گردوں کی واردات ہو جائے تب بھی آپ کو خوف آتا ہے. حضور ڈر کو نکال دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا اور سن لیجئے جی. میجر وسیم چودھری صاحب کہتے ہیں کہ لو یہ آرمی چیف کو اب خیال آیا، بڑی دیر کی مہربان آتے چلیے آ تو گئے بھائی. اور یہ کہتے ہیں جناب پراپرٹی مارکیٹ کراچی میں بیٹھ گئی ہے اور لاہور میں بھی 25% قیمتیں کم ہو گئی ہیں. ٹھیک. چلیے اللہ رحم کرے جو پراپرٹی والوں پر، وہ تو بات کی بات ہے. بالکل. پھر تو انسانوں کی فکر کرے اس وقت. جی. شامی صاحب وسیم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم وسیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم عرض کر رہا تھا کراچی سے. سر میں یہ جو اس وقت ایم کیو ایم نے جو اور امن ہڑتال کے یا احتجاج کی اپیل کی ہے، میرے خیال میں ان کو واپس لینا چاہیے. میں ایم کیو ایم ایک بڑی سینسیبل جماعت ہے، اس سے مجھے اس قسم کے فیصلے کی توقع نہیں تھی. اگر آپ کو پتا ہو تو اس وقت اسکولوں میں بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں. نظریہ جس طرح یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے گورنر کو جو ہے ملکی مفاد یا صوبے کے مفاد میں واپس لے آئے ہیں، تو میں یہی ان سے اپیل کروں گا کہ یہ
कराची के पब्लिक के मफाद में ये फैसला वापस ले। बिल्कुल अच्छी बात है। अभी मुमताज इकबाल मलिक साहब ने फिर मुझे मैसेज किया है, वो कहते स्टॉप दिस जोक MKM, अच्छा ये मजाक बंद कर दो। हाँ, चलें, उन्हें बता दिया मुमताज मलिक साहब का गुस्सा बहुत तेज है, MKM को पता चल गया। लोगों को वैसे गुस्सा आ गया इस बात पर। जी, वाजिद साहब हैं जेलम से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जनाब अली फरमाइए। जी सर, ये हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं नाफिज हो रहा, और ये दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हो रही, और जो ये हुक्मरान है ये करप्शन क्यों नहीं खत्म कर रहे? आपने भी कितने भोले बादशाह हैं आप। अगर इस तरह वाजों से और अल्फाज से और हदायतों से दुनिया तब्दील होनी होती तो बस हर जगह वाइजों की हुकूमतें कायम होती। भाई ये कुछ करना भी पड़ता है, आवाम को भी कोई हिम्मत करनी पड़ती है, रास्ता रोकना पड़ता है, गर्दन पकड़नी पड़ती है इन लुटेरों की और डाकुओं की। मकसूद साहब है जी शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली सर, गुजारिश ये करनी है, ये MKM वाले तो अपने आप को बड़ा अच्छा कहते हैं कि हम बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम है, ये है वो है। अभी वो सानिया अब्बास का उनका हुआ है तो इनका अखलाकी फर्ज है उनकी मदद करे, जाके पूरे मुल्क में क्रैकडाउन कर देंगे। ठीक बात है, लोग यही कह रहे हैं। देखिए जो सानिया अब्बास टाउन है उसमें जाने गई हैं, उसके लिए को हुकूमत ने ऐलान किया, मैं ख्याल 15-15 लाख का या 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख का, 15-15 लाख रुपए। आप मुझे बताइए, जब कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है इस नागहानी तौर पर, वो क्या कर रहा था? वो कोई प्रोफेसर था, वो कोई इंजीनियर था, वो कोई डॉक्टर था, वो कोई मजदूर था, उसकी कितनी आमदन थी, उसका भी तो जायजा लिया जाए ना। जो दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले लोग हैं, जो उनकी आमदनी हो अगर वो उसके मुताबिक, तो फिर उनको फराहम करने चाहिए ना वसाइल। और ये फ्लैट जो टूट गए, ये जो दुकानें जो है उजड़ गई, इनका कौन वारिस होगा, इनकी तामीर कौन करेगा? तो MQM को और दूसरी जमातों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को कहें वसाइल इकट्ठे करें, हुकूमत को कहें वसाइल मुहैया करें, और इन लोगों की पूरी इमदाद की जाए। पूरी जाने तो नहीं दी जा सकती, वो तो प्रॉपर्टी को और माल का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो किया जा सकता है ना। उस्मान साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब अली जी गिलानी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम कराची जो है क्या वो पूरे पाकिस्तान से अलग है क्या? पूरा पाकिस्तान एक अलग सिस्टम में चल रहा है, कराची एक अलग सिस्टम पे चल रहा है, जिसका जो मर्जी दिल चाहता है 10 मिनट के 15 मिनट के नोटिस पे पूरा शहर बंद हो जाता है। तो क्या कराची में क्या लोग नहीं रहते यहाँ पे? क्या किसी कराची वालों उन लोगों के हाथ पकड़ो जिन्होंने तुम्हें कठपुतली बना रखा है। और फिर अब इलेक्शन भी आने वाला। हाँ जी, इलेक्शन आने वाले हैं, वोट का सही इस्तेमाल करो। जी शब साहब, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया है, तो कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। हमें कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।